بریک کے بعد خوش آمدید. بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے. سو باسل صاحب اب میں کچھ بات کروں گی شیکی بلاکس کی. ایک طرف رشیا تھا اپنے الائنسز کے ساتھ, ایک طرف امریکہ تھا اپنے الائنسز کے ساتھ. سو امریکن بلاک جو ہے وہ تو کافی شیکی ہو چکا. مزید کچھ یہ بلاکس ہل جل ان میں پیدا ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ اور پیوٹن صاحب آپس میں مل رہے ہیں. یہ ملاقات کب, کہاں اور کیوں ہو رہی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بے چین تھے کہ جلد سے مطلب بیشتر ملاقات ہو جائے صدر ٹرمپ سے, اب پیوٹن سے. پیوٹن صاحب ذرا تھوڑا سا محتاط تھے, وہ چاہتے تھے کہ میں جلدی میں کوئی ملاقات نہیں کرتا. سو آئی تھنک کچھ انگیجمنٹس بھی تھی ان کی یوکرین وار میں. انگیجمنٹس کے نہیں, اگر چاہتے تو ملاقات تو ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر وہاں کے جو صدر ٹرمپ کے جو اسپیشل انوائے ہیں جن کی کل پرسوں ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن سے ماسکو میں ہی ہیں, اگر ان سے ملاقات پریزیڈنٹ پیوٹن کر سکتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کتنی دفعے جا چکے ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن کو منانے کے لیے کہ یار خدا را مل لو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور اس جنگ کو ختم کرو. کیونکہ یہ دیکھیے نا, الیکشنز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا برملا کہا تھا کہ میں تو ایک دن کے اندر اندر اس جنگ کو ختم کروا دوں گا, لیکن وہ ہو نہیں پایا. اس سے پہلے انہوں نے زیلنسکی کو بھی رگڑا کیا وائٹ ہاؤس میں. اس کے بعد اب پریزیڈنٹ پیوٹن سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں. پورے یورپ کو اپنے اینٹی لا کے رکھ دیا. بالکل کہ جی یہ, اور مطلب ایک تماشا سا لگا ہوا ہے نا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یقیناً یہ چاہتے ہیں, از اے مین آف پیس فرینکلی اسپیکنگ. پریزیڈنٹ ٹرمپ غزہ میں تو نہیں لگتا, لیکن بہرحال جہاں تک یوکرین کی بات ہے, وہ ان کو بار بار خیال آتا ہے کہ یوکرین میں لوگ مر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ بھی نامینیٹ کرنے جا رہے ہیں صدر ٹرمپ کو. ہم نے تو نامینیٹ کر دیا, ہم نے تو نامینیٹ آلریڈی کیا ہوا ہے. خدا کرے مل ہی جائے یار, ہمارے اور بلے بلے ہو جائیں گے ہاں اگر مل جاتا ہے ان کو نوبیل. تو اچھا, اب جو ہے ٹرمپ اور اب سنوائی یہی ہے کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی اگلے ہفتے. اور اب آبویسلی یہ ہوتی ہے, بھی ڈو ناٹ نو, ابھی کوئی فائنل ڈیٹ ہمارے سامنے آئی نہیں, لیکن جتنا بھی ویسٹرن میڈیا, امریکن میڈیا ایٹ لیسٹ یہ بات کر رہا ہے, تو ممکن ہے کہ کچھ اس میں صداقت ہو اور واقعی کوئی, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے نا کہ اس ملاقات سے کچھ نکلے بھی. میٹنگ فار دا ہیک آف دا میٹنگ, سیک آف دا میٹنگ تو کوئی معنی نہیں رکھتی نا. اگر پریزیڈنٹ پوٹن اس ملاقات میں راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جنگ ختم ہوتی ہے اور ہم ختم کر رہے ہیں, سیز فائر کر رہے ہیں 30 دنوں کے لیے, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ زیلنسکی کا یہی مطالبہ تھا کہ پہلے 30 دنوں کے لیے کچھ سیز فائر کر لیتے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ پوٹن کا ذرا مزاج مختلف ہے, ان کا آبجیکٹیو ذرا مختلف ہیں. پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کہ بلایا جائے, ایک سے فریقی اجلاس ہو جائے, جو پریزیڈنٹ پوٹن اس وقت اس کے حامی نہیں ہیں. مین وائل جو ہے جو یو اے ای کے صدر ہیں MBZ محمد بن زید ال نہیان, وہ بھی کل ماسکو پہنچے ہوئے تھے. اور سنوائی یہ بھی ہے کہ اب یہ جو ملاقات ہے شاید ابو دھابی میں ہو, تو ایک یو اے ای کا بھی ایک بیچ میں رول اس میں پیدا ہو جائے گا, کیونکہ ان کی کل ملاقات ہوئی گزشتہ روز پریزیڈنٹ پوٹن سے. تو آبویسلی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ ملاقات اگر ابو دھابی میں ہونی ہے تو کس طرح ارینجمنٹس ہوں گی, کیا چیزیں ہوں گی. اور پھر یہ بھی بات ہوئی ہوگی کہ اب یہ جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے یوکرین میں. تو پریزیڈنٹ پوٹن تو دیکھیے نا, صدر ٹرمپ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو another feather in his cap in the sense کہ وہ پھر کہیں گے کہ جی میں نے یہ جنگ بھی رکوا دی, ہاں اور مجھے تو اب نوبیل پیس پرائز تو ملنا ہی چاہیے نا. مطلب اتنی بڑی جنگ میں نے رکوائی ہے جہاں پہ ہر روز لوگ مر رہے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ اب سن رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی, اور آئی ایم ہیپی کہ اگر یہ ملاقات ہو جائے اور یوکرین میں جنگ ختم ہو, کیونکہ لوگ تو مر ہی رہے ہیں نا دونوں سائڈ پہ. مطلب 1 ملین کے قریب رشینز یا تو مر گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں. کافی لاس ہوا ہے رشیا کا جہاں تک ہلاکتوں کی بات ہے. پھر نارتھ کوریا بھی بیچ میں کود پڑا, انہوں نے بھی اپنے سیکیورٹی کے اپنے ٹروس بھجوا دیے. تو ایک کافی جو ہے نقصان تو دونوں جانب ہو رہا ہے. اچھا, اب دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو غزہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ایک عجیب سی بات کہہ دی, بلکہ نیتنیاہو نے بھی ایک عجیب سی بات کہہ دی. انہوں نے ایک میٹنگ کیبنٹ کی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کا پورا کنٹرول لینے جا رہے ہیں. غزہ میں تو پہلے ہی آپ کا پورا کنٹرول ہے. کنٹرول سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیے, میں اب اس کو جنگ نہیں کہتا. غزہ میں اب جو لوگ کہتے ہیں نا غزہ میں جنگ ہو رہی ہے, جنگ تو کوئی نہیں ہو رہی, یہ تو یک طرفہ جینوسائیڈ نسل کشی ہو رہی ہے. اب حماس سے تو کوئی جنگ کے قابل ہی نہیں رہا نا غزہ. اگر 90% غزہ تباہ ہو گیا ہے
60 سے 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں. اس وقت جو وہاں پہ معاملات ہیں فاقہ جو ایک مطلب ایک آپ کہہ لیجئے کہ اسٹارویشن ہے, مطلب لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا. اور تو یا جنگ کہاں کی رہی, سچی بات یہ بالکل. اب تو یہ ایک طرفہ آکوپیشن جو ہے وہ اپنا جو پھندا ہے اس کو تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے, اور لوگ مزید ہر روز سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. تو اب اور یہ ٹرمپ کا یہ کہنا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, کہ جی میں انہوں نے کسی سے پوچھا, سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہے غزہ میں جو نیتن نے کیا ہے کہ ہم پورا غزہ میں کنٹرول لے لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچنی چاہیے, باقی جو پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر نیتن کرتا ہے وہ کرے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب دیکھیے معاملہ تو یہ ہے نا کہ تقریباً 40 سال تک 1967 سے لے کر غزہ اسرائیل کے قبضے میں ہی تھا, وہیں ان کا کنٹرول تھا. 2005 میں انہوں نے ایک کنٹرول ایل شیرون جو تھا پرائم منسٹر, اس کے زمانے میں انہوں نے وڈرا کر دیا, تو یہ حماس کے پاس آ گیا. پھر حماس نے الیکشن بھی لڑا, جیت گئے, تو اس وقت سے یہ حماس کی کنٹرول میں ہے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہاں پہ حماس کو ختم کر کے یہ جو ہے یہاں پہ سچویشن جو کنٹرول پہ آ جائے گی, نیتن صاحب یہ فرماتے ہیں, پھر میں یہ عرب فورسز کے حوالے کر دوں گا. اب یہ مطلب عجیب سی بات ہے. عرب فورسز کون سی عرب فورسز؟ عرب فورسز کو مطلب کیا پڑی ہے کہ وہ اس میں چھلانگ لگائیں اور جو فلسطینی ہیں مطلب اسرائیل کی آکوپیشن کو مزید تقویت دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ہے پوری عوام کو غزہ میں جو 2 ملین سے زیادہ لوگ ہیں, جو حال جو کیا ہے آپ نے اس کا, اور اس کے بعد جو ابھی آپ کا مزید کرنے جا رہے ہیں اس پریٹیکسٹ میں کہ آپ حماس کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور پورا کنٹرول حاصل کریں گے, اور اس کے بعد آپ عرب فورسز کو یہ دے دیں گے, تو یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا کچھ پتہ کسی کو نہیں ہے. لیکن سارا معاملہ یہی ہے کہ نیتن کو اس وقت پریشانی یہی ہے کہ وہ اس ایشو کو الائیو رکھنا چاہتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو کرپشن کے کیسز ہیں, ان کو پتہ ہے پولیٹیکل, اور جو ہے اس میں دیکھیے اس میں سب سے بڑا نقصان اسرائیلی جو ایک تو غزہ کے لوگوں کا تو ہو ہی رہا ہے, لیکن اس کو جو اسرائیلی ارغمالی جو حماس کے پاس ہے ان کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. وہ اپنے پولیٹیکل جو بھی مقاصد ہیں ان کی خاطر ان کو بھی مطلب ان کی بھی جان کی پرواہ نہیں ہے ان کو, وہ چاہے جو بھی ان کے ساتھ ہوتا رہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں, اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ کاغذ بلانش دے دیا ہے نیتن کو کہ جو وہ کرتے ہیں. لیکن یہ اس میں ایک لحاظ سے بیک فائر کرے گا نیتن کے لیے, کیونکہ کنٹرول تو ابھی بھی انہی کا ہے, اور جا کر وہ کیا وہاں کرے گا. مطلب اس ساری سچویشن میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے غزہ میں کیا اور کر سکتا ہے. وہ مزید تباہی پھیلائے گا نا, اور مزید لوگوں کو شہید کرے گا, تو اس سے تو اس کی اور جو دنیا بھر میں جو اس کو کنڈمنیشن ہو رہی ہے وہ تو اور زیادہ بڑھے گی. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بند گلی میں اب ڈال دیا ہے, لیکن اس سے اب نکلے بھی تو کیسے نکلے؟ اس سے نکلتا ہے تو جو کرپشن کے کیسز ہیں اور جو پولیٹیکل ایک جو اس کے لیے خطرات ہیں وہ تو اپنی جگہ منڈلا رہے ہیں نا. تو اس لیے ساری گیم نیتن کے لیے بہت مشکل اب ہو گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوشش تو ان کی یہ ہوگی کہ جتنے بھی فلسطینی ہیں غزہ کے وہ ان کو دھکیلیں جارڈن کی جانب یا ایجپٹ کی جانب, لیکن ایجپٹ اور جارڈن کیوں ایکسیپٹ کریں؟ اور پھر فلسطینی خود بھی اپنا علاقہ نہیں, اپنی زمین نہیں چھوڑنا چاہتے. دوسری جانب سب سے جو بڑا ایک اور مسئلہ بھی چل پڑا ہے وہ مغربی کنارے میں جو سیٹلمنٹس کی بات ہے نا, تقریباً 7 لاکھ یہودی اس وقت سیٹل ہو چکے ہیں, اور ابھی اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی آپ انیکس کر لیں, اسرائیل کا حصہ بنا لیں. اگر ویسٹ بینک کا ایک لارج جو چنک ہے اس کو بھی آپ اسرائیل کا حصہ بنا لیتے ہیں, غزہ پہ بھی آپ کنٹرول کی ابھی تک کوئی اس کی واضح شکل سامنے نہیں آئی, کنٹرول سے مراد کیا ہے, لیکن چلیے اگر آپ اس پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر فلسطین کہاں رہ گیا؟ تو ایک پرابلم جو ہے نا, یہ ایک ایشو یہ مستقل طور پہ رہے گا, اور یہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک صدر ٹرمپ یا امریکہ
اپنا پورا زور نہیں لگاتے. امریکہ کی انٹرفیئرنس کے بغیر جی فلسطین کا مسئلہ جو اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو نسل کشی ہو رہی ہے, جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, یہ نہیں رک سکتا جب تک کہ امریکہ, ممکن ہے کہ اگر امریکہ یہ یوکرین کی جنگ ہے اس کو کامیاب ہو جاتا ہے رکوانے میں, سیز فائر میں, تو پھر شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی توجہ اس طرف آئے, کیونکہ ایک وقت میں ایک ایشو کو ہینڈل کرتے ہیں نا وہ, تو اس وقت ان کی کوشش یوکرین پہ زیادہ مرکوز ہے میرے خیال میں. اس کے بعد پھر اسٹیو وٹکاف کو یہاں پہ لانچ کریں گے کہ بھئی اب آپ اس پہ توجہ دیجئے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یوکرین میں سیز فائر فوری طور پہ ہو اور پھر یہاں پہ صدر ٹرمپ پہ کچھ پریشر بلڈ ہو. اور چونکہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی گئے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں, جائیں گے اگلے ہفتے, جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں, تو ممکن ہے یہ بھی معاملہ زیر بحث آئے کہ کس طرح غزہ کے حالات کو کس طرح ٹھیک کیا جائے, یہ جو ایک آکوپیشن ہے یا جو جینوسائیڈ ہے اسرائیل کا, اس کو کس طرح ختم کیا جائے. تو ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اور میرے خیال سے مشروط ہوگا نوبل پیس پرائز بھی صدر ٹرمپ کے لیے جب تک کہ وہ غزہ وار جو ہے اس کو اینڈ اپ نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں ان کو جو پاکستان بھارت میں جو سیز فائر کروایا ہے نا, اور جو پھر انہوں نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان سیز فائر کروایا ہے, روانڈا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں جو کروایا, یہ 3-4 چیزیں کافی ہیں ان کو نوبل پیس پرائز. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. سو آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین اب کل مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ. ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اپنی میزبان منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.